بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے، اور اس سبق کو وما اوردہ صاحب المفصل سے لے کر منحصرۃ فیہا تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ صاحب مفصل نے الکلمہ کی تعریف کی ہے، ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، یہ پڑھیں گے۔ پھر کچھ مثالیں پڑھیں گے، وہ الکلمہ کی تعریف سے خارج ہو جائیں گی، اور پھر دلالت کے کچھ اقسام ہیں وہ پڑھیں گے، اور وضع مستلزم ہے دلالت کو اور دلالت مستلزم نہیں ہے وضع کو، یہ پڑھیں گے۔ اور کلمہ کے پھر 3 اقسام پڑھیں گے، اسم فی الحرف، اور یہ پڑھیں گے کہ الکلمہ کے ان تینوں اقساموں کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں ہے۔ یہ آج کا سبق ہوگا۔ اب ترجمے کی طرف دیکھ لیں۔ وما اوردہ صاحب المفصل فی تعریف الکلمۃ حیث قال، کہ جو بات ذکر کی ہے صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف میں حیث قال کہا ہے، ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، کہ کلمہ کہتے ہیں ایسے لفظ کو کچھ جو دلالت کرے معنی مفرد پر وضع کے ساتھ۔ فمثل عبداللہ علی من خرج عنہ، تو عبداللہ کی مثال علم کے ہوتے ہوئے خارج ہو جائے گی۔ فإنہ لا یقال له لفظۃ واحدۃ، کیونکہ نہیں کہا جاتا اس کو لفظ واحد۔ وبقی مثل الرجل وقائمۃ وبصری، اور تعریف کے اندر رہ جائیں گے یہ مثال الرجل وقائمۃ وبصری کی، مما يعد لشدۃ الامتزاج لفظۃ واحدۃ داخلا فیہ، ان کو شمار کیا گیا ہے مضبوط تعلق کی وجہ سے ایک لفظ داخل فی، یہ تعریف میں داخل رہیں گے۔ فاخرجہ بقید الافراد، تو صاحب مفصل نے یہ ان کو خارج کر دیا افراد کی قید کے ذریعے سے۔ ولو لم یخرجہ بترکہ لکان انصبا، اگر صاحب مفصل ان کو نہ نکالتے ترک کے ساتھ تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کما عرفتہ، جس طرح کہ آپ نے سمجھ لیا، ترک کا مطلب ہے کہ افراد کی قید کو ذکر نہ کرتے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْوَضْعَ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ، جان لو کہ وضع مستلزم ہے دلالت کو، لأن دلالت، کیونکہ دلالت جو ہے کہتے ہیں کون الشیء بحیث یفہم منہ شیء آخر، کہ کسی چیز کا ایسا ہونا جس سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائیں۔ فمتا تحقق الوضع تحققت الدلالت، پس جس وقت وضع ثابت ہو جائے گی دلالت بھی ثابت ہو جائے گی۔ فبعد ذکر الوضع لا حاجت الى ذکر الدلالت، وضع کے ذکر کرنے کے بعد دلالت کے ذکر کو ضرورت نہیں۔ کما وقع فی ھذا الکتاب، جس طرح ذکر کیا ہے اس کتاب میں۔ لیکن دلالت لا تستلزم الوضع لامکان ان تکون بالعقل، کیونکہ لیکن دلالت جو ہے مستلزم نہیں ہے وضع کو، کیونکہ یہ امکان ہے کہ دلالت ہو عقل کے ذریعے سے۔ کدلالت لفظ دیزن المسموع من وراء الجدار علی وجود اللافظ، جس طرح کے لفظ دیز کی دلالت جو سنی گئی ہے من وراء الجدار، دیوار کے پیچھے سے، علی وجود اللافظ، لفظ بولنے کے والے کے وجود پر۔ وان تکون بالطبع، اور امکان ہے اس بات کا بھی کہ دلالت ہو طبیعت کے ذریعے سے۔ کدلالت لفظ اح اح یا اوہ اوہ علی وجع الصدر، کہ لفظ اح اح یا اوہ اوہ کی دلالت سینے کے تکلیف پر۔ فبعد ذکر الدلالت، دلالت کے ذکر کرنے کے بعد لابد من ذکر الوضع، ضروری ہے وضع کے ذکر کرنا بھی۔ کما فی المفصل، جس طرح کے مفصل میں ذکر ہے۔ اقسام الکلمت، کلمہ کے اقسام۔ وہی ای الکلمۃ اسم و فعل و حرف، کلمہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے اور فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ ای منقسمۃ الی ھذہ الاقسام الثلاثۃ، یعنی منقسم ہوتا ہے کلمہ ان تینوں اقساموں کی طرف۔ ومنحصرۃ فیہا، منحصرۃ فیہا، اور انہی 3 اقسام میں منحصر ہیں۔ اب عبارت کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ وما اوردہ صاحب المفصل فی تعریف الکلمۃ حیث قال ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، صاحب مفصل نے اپنی کتاب مفصل میں کلمہ کی تعریف جو ذکر کی ہے وہ کچھ یوں کی ہے۔
ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، کہ کلمہ کہتے ہیں ایسے لفظ کو کہ جو دلالت کرے معنی مفرد پر وضع کے ساتھ۔ تو عبداللہ کی مثال جو ہیں وہ علم کے ہوتے ہوئے خارج ہو گئی، حالانکہ آپ نے پڑھا تھا علامہ ابن حاجب نے جو تعریف کی تھی الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اس تعریف کے مطابق عبداللہ کی مثال جو تھی وہ الکلمہ کی تعریف میں داخل تھی، لیکن جو علامہ زمخشری نے تعریف کی ہے اس کے مطابق عبداللہ کی مثال بھی الکلمہ کی تعریف سے خارج ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللفظۃ لائے ہیں، علامہ ابن حاجم نے لفظن کا ذکر کیا تھا اور علامہ زمخشری نے اللفظۃ کہا ہے۔ یہ تا وحدت کے لیے لائے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہو، اور حالانکہ لفظۃ واحدۃ نہیں کہا جاتا عبداللہ کو لفظۃ واحدۃ نہیں کہا جاتا، بلکہ عبد الگ لفظ ہے اور لفظ اللہ الگ لفظ ہے۔ اس کے بعد یہ الرجل اور قائمتن کی مثال اور بصریٌ، یہ مثال ہے علامہ ابن حاجب نے جو تعریف کی تھی الکلمۃ وضع لمعنی مفرد، اس کے مطابق بھی الکلمہ کی تعریف کے اندر داخل نہیں تھی۔ تو یہاں پر بھی کچھ وقت کے لیے یہ تعریف کے اندر باقی رہ گئے، کیونکہ ان کے درمیان مضبوط تعلق ہیں، بصرین بصرہ شہر ہے اور یا نسبت کے لیے ہے، تو آپس میں ان کا مضبوط رشتہ ہے، اور قائمتن میں قائم اور تائے تانیث ان کا آپس میں رشتہ ہے، الرجل الف لام اور رجل ان کا آپس میں مضبوط رشتہ ہے، مضبوط تعلق ہے، اس کی وجہ سے ان کو ایک کلمہ کہا گیا، اور یہ الکلمہ کی تعریف میں کچھ وقت کے لیے داخل تھے، لیکن جب افراد کی قید لگائی مفردن، یہ قید لگا دی تو یہ بھی کلمہ کی تعریف سے خارج ہو گئے، علامہ زمخشری نے بھی ان کو نکال دیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ بِتَرْكِهِ، اگر ان کو نہ نکالتے ترک کے ساتھ، ترک کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ افراد کی قید کو ذکر نہ کرتے، یعنی یہ کلمہ کی تعریف میں داخل ہوتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا، کما عرفتہ جس طرح کے آپ نے سمجھ لیا ہے۔ وما اوردہ صاحب المفصل فی تعریف الکلمۃ حیث قال، کہ جو ذکر کیا ہے صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف میں کہا ہے ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، کہ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جو دلالت کرے مفرد معنی پر وضع کے ساتھ۔ فمثل عبد اللہ علی من خرج عنہ، عبداللہ کی مثال علم کے ہوتے ہوئے خارج ہو گئی، فإنہ لا یقال له لفظۃ واحدۃ، کیونکہ نہیں کہا جاتا اس کو لفظ واحد۔ وبقی مثل الرجل وقائمۃ وبصری، اور باقی رہ گئے الرجل کی مثال وقائمۃ کی مثال بصرین کی مثال، مما يعد لشدۃ الامتزاج لفظۃ واحدۃ داخلا فیہ، ان کو شمار کیا گیا ہے مضبوط تعلق کی وجہ سے ایک کلمہ داخلا فیہ، داخل ہیں کلمہ کی تعریف میں، فاخرجہ بقید الافراد، بس صاحب مفصل نے نکال دیا افراد کی قید کے ذریعے سے ان کو بھی۔ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ بِتَرْكِ لَكَانَ أَنْسَبًا، اگر ان کو صاحب مفصل نہ نکالتے ترک کے ساتھ، یعنی افراد کی قید کو ذکر نہ کرتے، لَكَانَ أَنْسَبًا تو زیادہ بہتر ہوتا، کما عرفتہ جس طرح کہ آپ نے پہچان لیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَضْعَ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ لِأَنَّ دَلَالَةَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ آخر، یہاں سے اشکال ہو رہا ہے، پہ اس کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ صاحب مفصل نے الکلمہ کی تعریف میں دلالت کا بھی ذکر کیا ہے اور وضع کا بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ علامہ ابن حاجب نے الکلمہ کی تعریف میں صرف وضع کا ذکر کیا ہے، دلالت کا ذکر نہیں کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اصل میں وضع جو ہے مستلزم ہوتی ہے، مستلزم ہے دلالت کو، کیونکہ دلالت کہتے ہیں کہ کسی چیز سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائیں، تو جہاں پر وضع ہوگی وہاں پر دلالت بھی ہوگی، اور وضع کے ذکر کے بعد دلالت کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن دلالت جو ہے یہ مستلزم نہیں ہے وضع کو، کیونکہ دلالت جو ہیں ان کے تین اقسام ہیں، عقل سے بھی ہو سکتے، دلالت عقلی، دلالت وضعی بھی ہو سکتی ہیں، اور دلالت طبعی بھی ہو سکتی ہیں، اور دلالت کے ذکر کرنے کے بعد
وضع کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ دلالت اور وضع میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، کیونکہ وضع خاص ہے اور دلالت عام ہے، اور خاص عام کو مستلزم ہوتا ہے نہ کہ عام خاص کو. تو یہ اس کی وجہ ہے. وعلم، جان لو، ان الوضع یستلزم دلالتہ، کہ وضع مستلزم ہے دلالت کو، لأن دلالت کون الشیء بحیث یفهم منہ شیء آخر، کیونکہ دلالت کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا ہونا کہ جس سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائے، تو یہ دلالت ہوتی ہے. فماتا تحقق الوضع تحققت الدلالت، پس جس وقت وضع ثابت ہو جائے گی دلالت بھی ثابت ہو جائے گی. فبعد ذکر الوضع لا حاجت الی ذکر الدلالت، پس وضع کے ذکر کرنے کے بعد دلالت کے ذکر کرنے کو دلالت ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کما وقع فی ھذا کتاب، جس طرح کہ اس کتاب میں ذکر کیا ہے. لیکن دلالت لا تستلزم الوضع لامکان ان تکون بالعقل، لیکن دلالت جو ہے یہ مستلزم نہیں ہے وضع کو، کیونکہ یہ امکان ہے ان تکون بالعقل کہ دلالت ہو عقل کے ساتھ، عقل کے ذریعے سے. کدلالت لفظ دیزن المسموع دیزن المسموع من وراء الجدار علی وجود اللافظ، جس طرح کہ لفظ دیز جو سنی گئی ہیں دیوار کے پیچھے علی وجود اللافظ، یہ دلالت کر رہی ہے کس پر؟ لفظ دیز دلالت کر رہا ہے لفظ بولنے والے کے وجود پر جس نے دیز کہا ہے. وہ ان تکون بالطبع، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت کے ساتھ ہو، یعنی طبیعت کے ذریعے سے دلالت ہو. تو یہاں پر تو ایک مثال لفظ دیز دی گئی ہے اور دوسری مثال لفظ دلالت طبعیہ کی مثال اوہ اوہ دی گئی ہے. تو اس کے ایک اور مثال بھی ہو سکتے ہیں لفظ دیز کے بجائے، کہ آپ نے استاد کے ساتھ ایک خاص ٹائم گزارا ہے، یا کوئی دوست ہے ان کے ساتھ خاص ٹائم گزارا ہے. تو استاد جو ہے وہ ایک کمرے میں سبق پڑھا رہا تھا، آپ گزر رہے تھے راستے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے سن لیا ان کی آواز کہ وہ سبق پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو میرا فلانا استاد ہے. اس طرح آپ گھر کے اندر موجود ہیں تو آپ کے دوست نے دروازے کے باہر سے آواز دی کہ اے زید باہر آ جاؤ، تو آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ تو میرا فلانا دوست آیا ہے. تو آپ نے فوراً اس کی آواز سے پہچان لیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلالت عقلی کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ ان تقول بطبع، اور طبیعت کے ذریعے سے بھی دلالت ہوتی ہے، جس طرح کہ آہ آہ یا اوہ اوہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے مثال یہ بھی ہے کہ ایک شخص ہیں وہ بیمار ہیں، اس کے پاس ڈاکٹر آ گیا، تو ڈاکٹر کو تو پتہ نہیں کہ بیمار ہے، لیکن یہ خود ان کو پتہ تھا کہ میں بیمار ہوں. تو ڈاکٹر نے نبض چیک کیا، تو نبض کے چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بیمار ہے، یعنی نبض کی تیزی کی وجہ سے اس نے پہچان لیا کہ اس کو بخار ہے. تو یہاں پر دلالت کون سی ہوگی؟ دلالت طبعیہ ہوگی. علی وجع الصدر، وجع جیم پر فتح پڑھنا ہے، یعنی سینے کی تکلیف پر اوہ اوہ کی دلالت ہے. فبعد ذکر دلالت، دلالت کے ذکر کرنے کے بعد ضرور چھٹکارا نہیں ہے من ذکر الوضع، وضع کے ذکر کرنے سے چھٹکارا نہیں ہے، یعنی وضع کے ذکر کرنا ضروری ہے دلالت کے ذکر کرنے کے بعد. کما فی المفصل، جس طرح کے مفصل میں ہے. اقسام الکلمت وہی ای الکلمت اسم وفعل وحرف ای منقسمۃ الی هذه الاقسام الثلاثه منحصرۃ فیہا، کہ کلمہ کے اقسام اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے، اور یہ تقسیم ہوتا ہے کلمہ ان تین اقسام کی طرف، اور اس میں بند بھی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور قسم الکلمہ کی نہیں ہے اسم فعل حرف کے علاوہ. یہاں سے ایک اشکال ہو رہا ہے. اشکال یہ ہے کہ یہ جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ یا تو لفظ الکلمہ ہوگا جو اس سے پہلے گزرا ہوا ہے، اور یا الکلمہ کا مفہوم ہوگا. اگر وہ لفظ الکلمہ ہے تو پھر جو ہے ایک خرابی لازم آ رہی ہے. وہ خرابی اس طرح کہ الکلمہ پر الف لام داخل ہیں اور یہ اسم کا خاصہ ہے. تو پھر معنی یہ ہو جائے گا کہ الکلمۃ وہی یا اسم و فعل و حرف. الکلمہ سے مراد یہ ہو جائے گا کہ کلمہ اسم ہے، اور اسم کے پھر اقسام ہے اسم و فعل و حرف. تو اس خرابی کو کہتے ہیں انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، کہ ایک چیز جو ہے اپنی طرف بھی تقسیم ہو گیا اور اس کے اپنے غیر کے علاوہ بھی تقسیم ہو گیا.
अपनी तरफ तकसीम का होने का क्या मतलब है कि वही यानी अलकलिमा से मुराद तो इसम हुआ कि इसम तकसीम हुआ अपनी तरफ हो, यानी जात की तरफ, इसम की तरफ। और इला गैरिही का मतलब क्या है कि फेल की तरफ भी तकसीम हुआ और हरफ की तरफ भी तकसीम हुआ। तो ये एक खराबी लाजिम आ रही है। दूसरा ये है कि अगर आप कहते हो कि हिया ज़मीर जो है ये लफ्ज़ अलकलिमा की तरफ राजे नहीं है बल्कि अलकलिमा के मफहूम की तरफ राजे हैं, तो फिर एतराज़ ये है कि हिया मुअन्नस है और अलकलिमा का जो मफहूम है, मफहूम का लफ्ज़ मफहूम जो है वो मुज़क्कर है, तो राजे मर्जे में मुताबिकत नहीं है। तो इसका ये जवाब दिया गया है कि हिया जो लफ्ज़ हैं ये राजे हैं अलकलिमा लफ्ज़ की तरफ, लेकिन जो अलकलिमा की जो तकसीम है ये बाएतबार मफहूम के हैं, इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन। तो अब कोई खराबी लाजिम नहीं आ रही। वहिया अय अलकलिमा तो इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन, के कलिमा जो है इसम है, फ़ेलुन व फ़ेल होता है, व हरफुन व हरफ होता है। अब एक और इश्काल हो रहा है। इश्काल ये हो रहा है कि हिया जो है ये तो दरमियान में ज़मीर लाए हैं, अलकलिमा तो मुब्तदा हैं और हिया दरमियान में एक दायर ज़मीर है, यानी मुब्तदा और खबर के दरमियान एक ज़मीर होता है जिसको ज़मीर दायर कहते हैं। अगर मुब्तदा और खबर में से कोई एक मुज़क्कर है और दूसरा मुअन्नस, तो इनके दरमियान हुआ और हिया दोनों में से किसी को भी ला सकते हैं, लेकिन खबर की रियायत रखना ज़्यादा औला है। अलकलिमा जो है मुअन्नस है और इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन वो मुज़क्कर है, इसम का लफ्ज़। तो और हिया जो है ये दरमियान में ज़मीर लाए हैं, इसके बारे में हमने अभी बता दिया कि दोनों ला सकते हैं, हुआ भी ला सकते हैं और हिया भी। और हुआ और खबर की रियायत रखना, खबर की रियायत रखना ये ज़्यादा औला होता है। तो चाहिए तो ये था कि हुआ लाते हैं, लेकिन हुआ नहीं लाए, वो हिया लाए हैं, तो इसमें भी कोई वो खराबी नहीं है, बस सिर्फ खिलाफ औला की बात आ रही कि ये खिलाफ औला काम किया है। तो अभी बताना ये मकसूद है यहाँ पर कि हिया जो है ये दरमियान में ज़मीर आयद हैं, असल में अलकलिमा मुब्तदा है और इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन खबर है, लेकिन खबर में इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन में वाव के साथ लाए हैं, इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन, यहाँ पर वाव दरमियान में लाए हैं और वाव जो है जमा के लिए आता है। तो बज़ाहिर तो ये मालूम हो रहा है कि इस्म फ़ेल हरफ के मजमूए को कलिमा कहा जाता है, न कि सिर्फ इस्म को, सिर्फ फ़ेल को, सिर्फ हरफ को कलमा कहते हैं। तो बज़ाहिर तो ये मालूम हो रहा है। तो इसका ये जवाब दिया गया है कि यहाँ पर जो वाव लाए हैं और यहाँ पर जो तकसीम हुई है, तकसीम असल में यहाँ पर कुल्ली की तकसीम है अपने अक़साम की तरफ, न कि कुल की तकसीम है अपने अज्जा की तरफ। और मफ़हूम में कुल्ली जो है वो तकसीम होती है किसकी तरफ, तकसीम होता है अपने अक़साम की तरफ। तो कलिमा के ये अक़साम है, इस्म व फ़ेल हरफ। तो मालूम हुआ कि इस्म अलग कलिमा है और फ़ेल जो है ये अलग कलिमा है और हरफुन ये अलग कलिमा है। इन तीनों के मजमूए को कलिमा नहीं कहा जाता। जिस तरह के कुल जो है उसकी तकसीम होती है अपने अज्जा की तरफ। मिसाल के तौर पर चाय, तो चाय में पानी भी होता है, चाय के पत्ती भी होती हैं और चीनी भी होती है और उसमें दूध भी होता है। तो इन चारों के मजमूए को चाय कहा जाता है। सिर्फ पानी को चाय नहीं कहा जाता, सिर्फ दूध को चाय नहीं कहा जाता, सिर्फ पत्ती को और सिर्फ पानी को चीनी को चाय नहीं कहा जाता, बल्कि ये जब चारों मिल जाएं और उससे एक और चीज बन जाए उस चीज को चाय कहा जाता है। तो ये बता दिया कि यहां पर तकसीम जो है कुल्ली की तकसीम है किसकी तरफ, अपने अक़साम की तरफ। तो वही अलकलिमतु अय अलकलिमतु इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन, कलिमा जो है इसम है, फ़ेल है और हरफ है। मुनक़सिमतुन इला हाज़िहिल अक़साम सलासति मुनहसिरतुन फ़ीहा, कि ये तकसीम हो रही है किसकी तरफ, इन तीनों अक़साम की तरफ जो इसमें मुनहसिर भी हैं, यानी इसके अलावा कोई और किस्म नहीं है।
کلمہ کی کوئی اور قسم نہیں ہے اسم فعل حرف کے علاوہ، بس یہ 3 ہی اقسام ہیں۔ یہ آج کا سبق ہوا، اور آپ کے لیے سوالات ہم نے بھی لکھ دیے ہیں۔ سوالات سے پہلے تھوڑا سا آپ جو کا سبق کا خلاصہ ہے وہ ذرا سمجھ لیں کہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ علامہ زمخشری کے نزدیک الکلمہ کی تعریف کیا ہے، پھر کچھ الفاظ تھے جس طرح کہ عبداللہ، وہ الکلمہ کی تعریف سے خارج ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دلالت کے کچھ اقسام پڑھے ہیں، اور دلالت مستلزم نہیں ہوتا، وضع مستلزم ہوتی ہیں دلالت کو، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور پھر اس کے بعد الکلمہ کے اسم فعل حرف یہ اقسام بھی آج ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اور کچھ سوالات تو آپ کے لیے رکھتے ہیں، وضع اور دلالت میں کون سی نسبت ہیں یہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ سایہ مفصل کے نزدیک الکلمتوں کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 3، ملا جامی نے دلالت کی یہاں کون سی قسمیں ذکر کی ہیں، اور الکلمہ کے کتنے اقسام ہیں، یہ سوالات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ آج کا سبق ہم نے وما اوردہ صاحب المفصل سے لے کر منحصرۃ فیہا تک ہم نے پڑھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔